آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑا سوال یہ کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسامہ بن لادن اور وینزویلا کے صدر کی کہانی آخر ذہن کو کیوں الجھا دیتی ہے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی 2011 میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی خبر چلتی ہے۔ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے درمیان تعاون جاری تھا۔ پاکستان میں کاکول سمیت کئی حساس تنصیبات ہیں، جبکہ جس کمپاؤنڈ میں اسامہ بن لادن رہائش پذیر تھا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے چند کلومیٹر دور فاصلے پر موجود۔ مختصر یہ کہ امریکہ اسامہ بن لادن کو پاکستان سے گرفتار کر کے لے جاتا ہے اور پھر اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وینزویلا کے صدر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ وینزویلا کے صدر سے پہلے اگر ہم اسامہ بن لادن کی بات کریں تو ویسے بھی اسامہ بن لادن کے بارے میں کوئی واضح ثبوت کبھی سامنے نہیں آیا۔ جیسا کہ امریکہ کے بقول اسامہ بن لادن بہت بڑے دنیا کے دہشت گرد تھے، لوگوں نے اس کے بارے میں وہی کچھ سنا جو میڈیا نے اسے دکھایا۔ ہمیشہ امریکہ ہی اسے اپنا دشمن اور دہشت گرد کہتا رہا، جبکہ عام عوام نے کبھی اس کی طرف سے انسانیت کے خلاف کوئی کھلا نقصان یا واضح عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اسامہ کے پیچھے جنگ چلتی رہی اور آخر اسامہ بن لادن کا انجام سمندر ہوا۔ یہ تو کھلم کھلا بدماشی غنڈہ گردی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کے آپ گھر میں گھس جائیں، اس کی پرائیویسی کے اندر اپنے ہیلی کاپٹر اتار دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ اسی نسل کے ہیلی کاپٹرز ہیں جو اسامہ بن لادن کو کاکول ایبٹ آباد سے اٹھانے آئے تھے۔ وہ تو کسی ٹیکنیشین کی غلطی سے ہیلی کاپٹر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کوئی واردات ڈالی جا رہی ہے۔ سارے ایبٹ آباد کی بجلی بند کر کے، اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس گھر میں صرف اسامہ بن لادن کی فیملی موجود تھی، اسامہ بن لادن وہاں پر موجود نہیں۔ اوباما ان دنوں میں امریکہ کے صدر تھے اور بہت ہی فاتحانہ انداز میں اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اب جو میں بات کرنے والا ہوں، اسی واردات میں جس طرح سے وینزویلا کے صدر کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، اگر پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن ہوتے تو اس کی بھی ویڈیوز بنائی جاتی اور دنیا کے سامنے لایا جاتا کہ یہ دیکھو اسامہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور اگر وینزویلا کے صدر کی بات کریں تو انہوں نے ان کی پوری ویڈیوز بنائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیوز دیکھتے ہوئے پہنچ چکے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ وینزویلا کون کون سے ملکوں کے پاس اور کل اس کا رقبہ کتنا ہے۔ جناب وینزویلا کا جو رقبہ ہے 9,16,445 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی کہ دنیا کے بڑے ممالک میں یہ شمار ہوتا ہے۔ آپ کے لیے جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کس ملک کے ساتھ لگتا ہے، اس کی سرحدیں کس کس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ شمال میں کیریبین سمندر اور جنوب میں برازیل، مشرق کے ساتھ گیانا لگتا ہے اور مغرب کے ساتھ کولمبیا جڑتا ہے۔ یہاں کے ساحل کی وجہ سے بحیرہ کیریبین سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کی خاص بات کیا ہے، وہ جناب دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر میں سے ایک اس کے پاس بھی ہے، یعنی کہ تیل اور قدرتی گیس کی دولت بہت زیادہ ہے اس کے پاس۔ اب امریکہ کی طرف سے جیسا کہ اسامہ بن لادن کے اوپر کیس ڈالے گئے یا پھر اس طرح سے وجوہات بنائی گئی، اسی طرح سے وینزویلا کے صدر کے اوپر کون سی وجوہات ڈالی گئی، تو وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ کہ میڈرو حکومت منشیات ڈرگز کے نیٹ ورک سے منسلک ہے، یعنی کہ یہ کھلم کھلا نشہ بیچتی ہے، بناتی ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکی سلامتی کے لیے یہ خطرہ بنتا ہے۔ انہی الزام کی وجوہات پر امریکہ اسے گرفتار کر لیتا ہے، یعنی کہ وینزویلا کے صدر کو۔ رہی بات باقی لوگوں کی جو طاقتور ملک ہیں، وہ بہت سے ممالک اور عالمی ادارے جیسے کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، کسی غیر ملکی کے صدر کو فوجی کارروائی سے گرفتار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے علاقے میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ اس کا تعلق صرف منشیات یا انسانی حقوق سے نہیں ہے، یہ طاقت، تیل کے ذخائر اور جیو پولیٹیکل مفادات اور امریکہ، روس، چین جیسے عالمی ممالک کے اثر و رسوخ سے بھی جڑا ہوا۔ اگر آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔